بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، مجھ سے چھین لے کوئی حافظہ میرا۔ ناظرین، کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات انسان کی زندگی میں بظاہر بالکل غیر معمولی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان جذباتی طور پہ قلب و ذہن سے ٹوٹ سا جاتا ہے۔ کل صاحب میرے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی حادثہ ہوا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ حادثہ بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا عرض کر دوں کہ میں ملتان اور سرائیکی وسیب کے ذرے ذرے کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، مقروض ہوں۔ میں ایک ادارے میں سب سے نچلے درجے میں نوکری کرتا تھا۔ میری وہاں 2 دفعہ ٹرانسفر ہوئی، بدلی ہوئی، تو جو محبت، جو شفقت، جو مجھ پہ وہاں سے میں مالا مال ہو کے آیا ہوں، ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ میری شخصیت ہی بدل گئی۔ جو کچھ وہاں سے میں نے سیکھا، تو میں ہر ذرے کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، مقروض ہوں۔ تو کل میں جن اپنے مہربانوں کے در دولت پہ حاضر ہو کے دستبوسی نہیں کر سکا، اپنے ریٹائرڈ حاضر افسروں کے، اپنے دوستوں کے مہربانوں سے ان سے دستبستہ معافی چاہتا ہوں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کل فیصل آباد سے میرے ایک جاننے والے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے بیٹے کی رسم نکاح کی تقریب تھی فیصل آباد۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ فیصل آباد کیا۔ انہوں نے کمال شفقت محبت سے مجھے بھی اپنے سنگ چلنے کا فرمایا۔ تو میں ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، ان کی شفقت محبت کو دیکھتے ہوئے، مجھ جیسے چول اور گھٹیا احمق انسان پہ جو انہوں نے شفقت فرمائی، اتنے بڑے آدمی نے، کہ مجھے کہا کہ چلو میرے بیٹے کی رسم نکاح میں چلو، تو میں انہیں انکار نہیں کر پایا۔ تو اس لیے وقت محدود تھا، میں حاضری نہیں دے سکا، معافی چاہتا ہوں۔ لیکن کل ہی میرا ایک شخص سے وعدہ تھا گھنٹہ گھر ملتان میں، ان کا نام ہے بابا جی منظور حسین صاحب۔ ان سے میرا مدت سے وعدہ تھا حاضری کا، تو ان کے ہاں میں کل حاضری دی ہے۔ وہ روئے داد آپ کی سامنے رکھتا ہوں۔ تو جو بھی دوست وہ سرکاری یا غیر سرکاری طور پہ ان کی ٹرانسفر ہو سرائیکی وسیب میں، تو وہ ہوشیار رہیں۔ وہ پہلے ہی حضرت داتا گنج بخش صاحب کے اپلیکیشن دے کے جائیں۔ وہاں 2 ایسی شخصیات ہیں جو انسان کو اپنی ایسی کنڈی ڈالتے ہیں کہ انسان بس سرائیکی وسیب کو چھوڑ بھی آئے تو سرائیکی وسیب اسے نہیں چھوڑتا۔ وہ ہیں ایک خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ہیں حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری صاحب، پوش شریف والے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کے ہاتھ پہ راجپوتوں کے ایک لڑاکے، ایک طاقتور نامور قبیلے منج قبیلے کے جد امجد نے اسلام قبول کیا تھا۔ آج جتنے بھی منج مسلمان ہیں وہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری صاحب کی وجہ سے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں احمد پور شرکیہ والے عزیز اللہ خان صاحب، اپنے بھائی، بہاولپور سے اپنے سگے بھائی عبد الخالق گل صاحب، ان کے بچوں سے، ملتان، مظفر گڑھ، بہاولپور، احمد پور شرکیہ، اس سے آگے صادق آباد، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، جتنے بھی میرے مہربان ہیں کھانے وال، ان سب سے دستبستہ معافی چاہتا ہوں، میں حاضری نہیں دے سکا۔ تو کل کا واقعہ نے مجھے بھی اس شدت سے حال سے ماضی میں دھکیل دیا ہے کہ میں بصد ہزار کوشش کے میں حال میں نہیں آ پا رہا۔ مجھے بچپن میں دھکیل دیا ہے، مجھے نو عمری میں دھکیل دیا ہے، مجھے ملتان کے وقت میں دھکیل دیا ہے جب میں وہاں تھا۔ تو آئیے آپ کو اپنی مہربان چند شخصیات سے ملاتا ہوں، انہیں ملیے۔ تو جناب یہ ہیں خواجہ غلام فرید صاحب مٹھن کوٹ والے،
جنہوں نے میرے من میں سرائکی اور روحی کا روگ لگایا، جسے میں اب تک بھگت رہا ہوں اور آخری سانس تک اسے بھگتتا رہوں گا۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہ سرائکی زبان کے سب سے بڑے اولین محسن ہیں، اور یہ ہیں مرحوم پٹھانے خان صاحب۔ خواجہ صاحب کی کافی ہو، خواجہ صاحب کا کلام ہو اور پٹھانے خان کی گائیکی ہو، تو پھر انسان کے روح و قلب پہ جادو نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین کرام، یہ ہیں وہ عظیم شخصیت جن کے حصار میں ساری زندگی قید رہا، جن کی سوچوں میں، جن کی خیالات میں۔ یہ ہیں میرے لیے قابل صد احترام محترمہ ثریا ملتانی کر، اور میرے جتنے بھی ان کے لیے خیالات ہیں، جذبات ہیں، وہ صادق ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی میری یہ بڑی بہن ہیں، میری ماں کی جگہ ہیں، یا میں ان کو کیا نام دوں۔ پٹھانے خان صاحب اور محترمہ میرے لیے قابل صد احترام ثریا ملتانی کر صاحبہ اور شاکر شجاع آبادی صاحب، میری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میں ان کی قدم بوسی کروں، دست بوسی نہیں، قدم بوسی۔ تو میری تمام دعائیں اپنی بہن، اپنی ماں ثریا ملتانی کر کے لیے۔ یہ ہے وہ عظیم نابگار روزگار شخصیت جن کے ہاتھ میں میرا ہاتھ میرے قابل صد احترام ڈائریکٹر سید مشکور علی شاہ صاحب نے تھمایا تھا۔ تو ان کا نام ہے محمد علی واسطی صاحب۔ یہ سبکدوش ہیں، ریزیڈنٹ ڈائریکٹر آرٹ کونسل ملتان سے۔ جتنا انہوں نے پروموٹ کیا ہے سرائکی کلچر کو، سرائکی زبان کو، ادب کو، شاید اتنی خدمت کسی نے 76 سالہ تاریخ میں نہ کی ہو۔ تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن ملتان میں رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر، اللہ پاک نے میرے قلب و نظر اور فکر پہ جو کچھ کرم کیا ہے اس کا میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک، یہ میرے مرشد ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے سنگی ہیں، میرے لیے یہ پتہ نہیں کیا ہیں۔ اللہ پاک ان پہ، ان کے والدین پہ، ان کے بہن بھائیوں پہ، اولاد پہ دنیا اور آخرت کی تمام رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اللہ پاک ان پہ بہت کرم فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ شخصیت ہے شاکر شجاع آبادی صاحب۔ میرا ان کو عقیدت برا سلام۔ یہ اگرچہ جسمانی طور پہ معذور ہیں، لیکن میری طرح یہ ذہنی طور پہ معذور نہیں ہیں۔ انہیں میں سرائکی وسیب کا علامہ اقبال کہوں، مرزا غالب کہوں، ان کو شورش کشمیری کہوں، ان کو فیض احمد فیض کہوں، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ میں ان کو کیا نام دوں۔ یہ عزم، ہمت، استقلال، جبر کے خلاف مزاحمت کا ایک مینارہ نور ہیں، اور مجھے بارہا سعادت حاصل ہو چکی ہے ان کی دست بوسی کرنے میں۔ ان کے گھر شجاع آباد جا چکا ہوں۔ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ پاک دنیا جہان کی نعمتیں ان پہ تمام فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ شخصیت ہیں جناب محترم حق نواز صاحب، جنہوں نے سید محمد علی واسطی صاحب، سابق ریزیڈنٹ ڈائریکٹر آرٹ کونسل ملتان کی سرکردگی میں، ان کی سربراہی میں سرائکی وسیب کے کلچر کو پاکستان کے چپے چپے میں متعارف کروایا ہے، اور یہ ملتان سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اپنا لوک ورثہ ہو، اسلام آباد میں پروگرام، یا لاہور میں کہیں ہو کلچرل پروگرام، یا کراچی میں ہو، تو حق نواز صاحب نے جس طرح ملتان
سرائکی وسیب کی، کلچر کی، تہذیب کی، ثقافت کی نمائندگی کی ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ جناب نابغہ روزگار شخصیت، عظیم شخصیت، جن کی وجہ سے آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کا نام نامی ہے منظور حسین صاحب، اور انہیں ہی میں نے القاسب و حبیب اللہ کہا ہے، کیونکہ یہ 80 سال کی عمر سے بھی زیادہ ہیں، لیکن آج بھی یہ اپنی اولاد یا کہیں اور دیکھنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے اپنی روزی کمانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ یہ صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں خصہ سازی میں۔ وہ جو جوتے ہم گاؤں والے پہنتے ہیں، میں بھی اکثر پہنتا ہوں، جو ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں آج بھی چمڑے کے، تو یہ اس فن میں یکتا ہیں۔ ان کو صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے فن خصہ سازی میں، لیکن انسا حلیم، انسا بردبار، انسا شفیق، ان کا مہرباں انسان کو کہاں ملے گا؟ تو ان میں جتنی حلیمی ہے، اللہ اللہ، تو یہ ہیں وہ القاسب و حبیب اللہ، جن کی وجہ سے ساری شخصیات کا میں نے آپ کو ایک بار پھر تعارف کروایا۔ یہ اس عمر میں بھی اپنے ہاتھ سے ایک کار خانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو بھی یہ جوتا بیچتے ہیں اس میں یہ بددیانتی نہیں کرتے، پوری ایمانداری دیانتداری سے جوتا بناتے ہیں، مٹیریل لگاتے ہیں اور مناسب قیمت لیتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ جوتا خریدنے والے کو حلال کر لیا جائے، مرغی کھا لیجیے، یہ انڈا کھانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور مجھے انہوں نے ایک جوتا گفٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن میرے ساتھ اصرار کے باوجود کہ مجھ سے اس کی قیمت لے لیں، انہوں نے قیمت نہیں لی۔ اللہ پاک ہر پاکستانی کو انہی کی طرح محنتی، ذمہ دار، حلال کھانے والا بنائے، حرام سے بچائے، تو 6 ماہ میں ہی پاکستان سونے کا بن سکتا ہے۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جتنی بھی شخصیات سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان سب کا محرک میرے سید محمد علی واسطی صاحب ہیں، میرے محسن، میرے مہربان، میرے مرشد، میرے بھائی، میرے دوست، میرے جگر جانی، پتہ نہیں میں ان کو کیا کیا کہوں۔ آئی لو یو پیر جی، آئی لو یو۔ ناظرین اکرام، آخر میں 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے، اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک تو ان کی مشہور زمانہ کافی، جنہیں امر کر دیا گاکار پٹھان خان نے، مرحوم صاحب نے، میرا عشق بھی تو، میرا ایمان بھی تو، دمسا بچ روئی دے رہندیاں نازک نازک جٹیاں، راتی کرن شکار دلیندا ڈیم بلون مٹیاں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوستوں، مہربانوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔